بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ اللہ کن کے زیادہ قریب ہوتا ہے، اللہ کن کب فرماتا ہے، اللہ تمہاری پسندیدہ چیزوں پر کب راضی ہوتا ہے۔ تم سوچتے ہو کہ وہ ناممکن کو ممکن کب کرتا ہے۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ رات کے آخری پہر میں آدمی اپنے رب کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اگر تم ان گھڑیوں میں اللہ کا ذکر کر سکو تو ضرور کیا کرو۔ پانی کے مانند نظر آنے والے آنسو اپنے آپ میں ایک منفرد پہچان رکھتے ہیں، جو موقع، حالات اور کیفیات کے مطابق جدا جدا انداز میں جذبات کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ آنسو بے پناہ مسرتوں کے عالم میں آنکھوں میں اگر آ کر دل کی شادمانی کو ظاہر کرتے ہیں تو یہی کیفیات غم میں ماتم کدہ بنے دل کی نوگری کرتے ہیں۔ یہی آنسوؤں کی لڑیاں محبوب کی جدائی بیان کرتی ہیں تو کبھی یہ آنسوؤں کے قطرے ملاقات کے پرمسرت لمحوں کا اظہار۔ یہ آنسو پھول کی پنکھڑیوں پر بکھرے ہوئے شبنم کے قطروں کی طرح ہوتے ہیں۔ یہ آنسو ذریعہ اظہار بندگی بھی ہیں کہ بندہ اپنے رب کے حضور مقبول ہو جائے۔ سراپا گناہوں میں ڈوبا ہوا وجود توبہ کے مقدس آنسوؤں کی وجہ سے پاکیزگی کی سکون کی وادیوں میں پہنچ جاتا ہے۔ یہ آنسوؤں کے موتی دربار خداوندی میں مقبول ہو جائیں تو بندہ بندگی کے اعلیٰ ترین مدارج پر فائز ہو کر مقبول ہو جاتا ہے۔ رونے کے فعل سے ہمارا پیدائشی رشتہ ہے، آنسوؤں اور رونے کا چولی دامن کا ساتھ ہے، تو کہہ سکتے ہیں کہ آنسوؤں سے ہمارا پیدائشی رشتہ ہے۔ جب ہم نے اس دنیا میں آنکھ کھولی تو پہلا کام رونے کا ہی تو کیا تھا۔ اس وقت آنسو تو نہیں تھے، مگر جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے ہمارے رونے کے عمل نے آنسو کا ساتھ پا لیا۔ آنسو بھی مختلف وجوہات کی بنا پر ہماری آنکھوں سے بہتے ہیں۔ ہماری آنکھوں میں اس وقت بھی آنسو بہتے ہیں جب ہم غمگین ہوتے ہیں، ہماری آنکھوں سے اس وقت بھی آنسو بہتے ہیں جب ہم بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ سب سے اچھے آنسو تو وہ ہیں جو اللہ کے حضور بہتے ہیں، اور وہی ندامت کے آنسو اور کبھی کبھار دکھاوے کے آنسو بھی بہائے جاتے ہیں، جنہیں مگرمچھ کے آنسو کہا جاتا ہے۔ آنسو بہانا ایک ایسا عمل ہے جسے بنا کچھ کہے دوسرا ہماری باتیں سمجھ جاتا ہے۔ آنسو سیپ میں چھپے موتیوں کی طرح ہے۔ آنسو بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں، اگر یہ نہ ہوتے تو دل درد سے پھٹ کر باہر نکل آتا۔ یہ آنسوؤں کی زبان ہے، یہ آنکھوں سے بہنے والے انمول موتی ہیں، تنہائیوں کے ساتھی ہیں، اللہ کی راہ میں روشنی عطا کرنے والے موتی ہیں۔ یہ کسی انمول خزانے سے کم نہیں ہوتے، پر بہتے بھی تو بے مول ہیں۔ یہ آنسو ان کہے جذبات، ان کہے دکھوں کے ترجمان ہوتے ہیں۔ وہ جذبات جن کے لیے الفاظ نہیں ہوتے، ان کی ترجمانی کرتے ہیں۔ یہ آنسو جب ہم خود اپنے آگے بے بس ہو جاتے ہیں، جہاں پر ہمارے پاس الفاظ نہیں ہوتے، وہاں پر یہ آنسوؤں کا بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ کی یاد میں نکلنے والے آنسو بخشش کا سبب ہے۔ جب دل درد سے کراہتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ خوب رو لیں، اور جب تک رو نہیں لیتے تب تک دل کا غبار نہیں نکلتا، اور تب تک ہم اپنے آپ کو پرسکون نہیں پاتے۔ آنسو انمول ہیں، بہتے بھی اس لیے ہیں کہ ان کے سبب ہم انمول تنہائیوں تک جا پہنچے۔ یہ آنسو کبھی اپنی کھوئی ہوئی ذات تک پہنچا دیتے ہیں تو کبھی لوگوں سے جدا کر کے ہمیں کسی اور دنیا میں گم کر دیتے ہیں۔ یہ دل سے دل کا سفر ہو یا زمین سے لے کر آسمان کا سفر ہو، یہ انسان ان آنسوؤں کی بدولت لمحوں میں طے کر لیتا ہے۔ یہ آنسو بھی کیا خوب ہیں، پتھر دل کو بھی پل بھر میں موم کر دیتے ہیں۔ آنسو مسکراہٹ سے زیادہ قیمتی ہوتے ہیں، کیونکہ مسکراہٹ تو ہر کسی کے لیے ہوتی ہے، پر آنسو اس کے لیے ہوتے ہیں جنہیں ہم کبھی کھونا نہیں چاہتے۔ زندگی کی سب سے بڑی ہار یہی ہوتی ہے کہ کسی کی آنکھوں میں آنسو آپ کی وجہ سے ہوں، اور زندگی کی سب سے بڑی جیت یہ ہے کہ کسی کی آنکھوں میں آنسو آپ کے لیے ہوں۔ یہ آنسو آنکھوں سے بہنے والے چمکتے موتی ہیں۔ یہ آنسو انسان کی فریاد ہوتے ہیں، پرانی یادوں کی تعبیر ہوتے ہیں۔ یہ آنسو ایک انمول خزانہ ہے، اور یہ خزانہ کمزور دلوں کی قوت ہے، دل کی گہرائیوں سے نکلنے والا چشمہ ہے۔ یہ آنسو تنہائی کے ساتھی ہیں، دعاؤں کی مقبولیت ہیں۔ یہ آنسوؤں کے پاس ایک ایسی پونجی ہے جو بیش بہا ہے۔ یہ تحفہ خدا کا انمول تحفہ ہے۔
علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب کہا کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفال کے۔ اللہ کے لیے بہائے گئے آنسو بڑے انمول ہوتے ہیں۔ اللہ کو دعا مانگنا بہت ہی پسند ہے، اس لیے انسان کو دعا کا بار بار کہا گیا ہے۔ اگر جوتی کا تسمہ بھی مانگنا ہو تو وہ اللہ رب العزت کی ذات سے مانگو۔ دعا تو عبادت کا مغز ہے۔ دعا مانگنا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ جب بچہ روتا ہے تب ہی ماں اس کو دودھ پلاتی ہے، اس لیے اللہ چاہتا ہے انسان مجھ سے مانگے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ سچے دل سے مانگنا۔ دیکھیں، اللہ نے یہ بات اس لیے کہی کیونکہ اللہ کی ذات چاہتی ہے کہ انسان مجھ سے مانگے تاکہ اس کو کسی کے سامنے سر نہ جھکانا پڑے۔ اگر دعا مانگنا ضروری نہ ہوتا تو آج کا انسان بھٹک جاتا۔ جیسے پیروں فقیروں سے مانگنے کا رواج عام ہو چکا ہے، جہالت اس قدر بڑھ چکی ہے کہ بس بندہ بیان نہیں کر سکتا۔ دعا انسان کو اللہ پر یقین، اعتماد اور بھروسہ دلاتی ہے۔ آج کے انسان سے مانگو تو ایک دفعہ دے گا، دو دفعہ دے گا، لیکن اللہ رب العزت کو بار بار مانگنا پسند ہے۔ اسی لیے دعا سے پہلے اول و آخر درود شریف ضرور پڑھا کریں۔ امید ہے کہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی کہ دعا مانگنا کیوں ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، دعا ہی اصل عبادت ہے اور دعا ہی عبادت کا مغز ہے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے اور دعا ہی تقدیر کو بدل سکتی ہے۔ انسان مصیبت اور پریشانی کی صورت میں کسی شناسا شخص کے پاس جاتا ہے تاکہ وہ اس کی ضرورت پوری فرمائے۔ کبھی وہ شناسا شخص اس کی ضرورت کی تکمیل کر دیتا ہے اور کبھی وہ ادھر ادھر کی باتوں کے ساتھ واپس کر دیتا ہے۔ یہ تو بہت ہی کم سننے میں آتا ہے کہ ایک شخص کسی کی مدد سے ناکام ہو گیا تو وہ اس پر شرم محسوس کرے اور اظہار افسوس کرے، وہ اس کی مدد نہیں کر سکا تو اسے خالی ہاتھ لوٹا دیا۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے کہ ان کا بندہ ان کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر خیر کا سوال کرے، پھر اللہ تعالیٰ ان ہاتھوں کو ناکام اور خالی لوٹا دے۔ یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ حدیث یہ ہے کہ ایک دوسری روایت ہے، ترجمہ بیان کرتی ہوں، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نہایت ہی حیا اور کرم والے ہیں۔ جب بندہ اپنے ہاتھوں کو مانگنے کے لیے اٹھاتا ہے تو اسے اپنے بندے سے شرم آتی ہے کہ وہ خالی ہاتھوں کو اور ناکام واپس لوٹا دے۔ ایک اور جگہ فرماتا ہے، ترجمہ، اور تمہارے پروردگار نے کہا ہے کہ مجھے پکارو اور میں تمہاری درخواست قبول کروں گا۔ لوگ میری عبادت سے سرتابی کرتے ہیں، وہ عنقریب جہنم میں ذلیل اور خوار ہوں گے۔ دعاؤں کا خوب اہتمام کیجیے۔ سحری اور افطار کا وقت اذان اور اقامت کے درمیان اور تلاوت قرآن مجید کے بعد قبولیت کے خاص اوقات ہیں۔ اگر کسی شخص کو کوئی لڑکی پسند ہو اور وہ اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے تو نکاح سے پہلے اس لڑکی سے رابطہ رکھنا اور بلا ضرورت بات چیت کرنا یا ملنا وغیرہ تو جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر مذکورہ شخص استخارہ کرنے کے بعد اس جگہ رشتہ کرنے پر مطمئن ہو تو اپنے والدین کو اعتماد میں لے کر اس جگہ رشتہ بھیجے۔ اس لڑکی سے رشتہ طے ہونے کی صورت میں خیر و عافیت کی شرط دعا کرنا جائز ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے اس طرح دعا کرنی چاہیے کہ اگر اس لڑکی سے شادی ہونے میں دینی اور دنیاوی اعتبار سے ملی خیر ہے تو اسے شادی میرے لیے مقدر میں آسان فرما دے، اور اگر اس لڑکی سے شادی ہونے میں آپ کے علم کے مطابق میرے لیے دینی دنیاوی اعتبار سے شر ہو تو اس لڑکی سے شادی ہونے کی بجائے جہاں خیر ہو وہاں عافیت اور سہولت کے ساتھ میری شادی مقدر فرما دے۔ البتہ ہر وقت اس لڑکی کا خیال دل میں رہنا اور ہر صورت میں اسے حاصل کرنے کا جذبہ ہونا درست نہیں۔ دعا کا عبادت میں خاص مقام ہے۔ یہ عبد اور معبود کے درمیان رابطہ ہے اور اس سے یہ اظہار ہونا کہ عبد محتاج ہے اور معبود بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مومن کی دعا قبول کرنے کی ضمانت دی ہے اور وعدہ فرمایا ہے کہ جو بھی دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے گا۔ یہ دعا کچھ بھی ہو سکتی ہے، ہاں اس کے کچھ شرائط ضروری ہیں۔ جب مومن دعا کرے اور دعا ظاہر اور قبول نہ ہو تو مومن کو چاہیے کہ اس پر صبر کرے۔ ایسا ہوتا ہے کہ اس کی دعا قبول نہ ہونے میں بھی اس کی بھلائی ہوتی ہے، یا اس میں تاخیر سے قبول ہونے میں ہی بھلائی ہوتی ہے، اور جلد قبول ہو تو اس میں بھلائی نہیں۔ دعا کرنے والے کو مایوسی اور ناامید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ناامید اور مایوس ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا، ایسے لوگوں کو گمراہوں کی فہرست میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کہنے لگے ہم نے آپ کو سچی خوشخبری دی اور آپ مایوس نہ ہوں۔ حضرت ابراہیم بولے، اپنے رب کی رحمت سے تو صرف گمراہ لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں۔ ایک دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں، کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ
ہو، یقیناً اللہ تمام گناہوں کو معاف فرماتا ہے، وہ یقیناً بڑا معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بھلائی طلب کرنے پر ابھارا ہے اور اس میں کسی قسم کی ندامت اور شرمندگی اختیار کرنے سے روکا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، انسان آسودگی مانگ مانگ کر تو تھکتا نہیں، لیکن جب کوئی آفت آ جائے تو مایوس ہوتا ہے اور آس توڑ بیٹھتا ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ کا وعدہ حق ہے اور اللہ کبھی بھی اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا۔ دعا ایسی عبادت ہے جو انسانوں کو اس رب کے قریب کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق سوال کریں تو کہہ دیں میں ان سے قریب ہوں، دعا کرنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ بس انہیں بھی چاہیے کہ وہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ راہ راست پر رہیں۔ اللہ پاک قرآن کریم کی ایک آیت میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ اپنے بندوں کے بہت قریب ہے اور ان کی دعا کو سنتا ہے۔ جو لوگ دعا نہیں کرتے اسے مستکبر کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے، سورۃ غافر میں فرماتے ہیں، اور تمہارا رب فرماتا ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ جو لوگ عذرائے تکبر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں یقیناً وہ ذلیل ہو کر عنقریب جہنم میں داخل ہوں گے۔ بعض اوقات نیک بندے بھی دعا کی قبولیت میں تاخیر پر پریشان ہوتے ہیں۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ دعائیں قبول ہونے میں تاخیر ہو، اس کی وجہ سے دعا کرنے والے کے لیے اسی میں مصلحت ہوتی ہے۔ اس طرح دعا کا قبول نہ ہونے کی بھی کئی وجوہات ہوتی ہیں، جیسے خدا کی نافرمانی وغیرہ۔ بعض اوقات دعا کے قبول نہ ہونے کی وجہ دعا کرنے والا بد دعا کر رہا ہوتا ہے، جیسے کوئی ہلاکت کی دعا کرتا ہے تو وہ قبول نہیں ہوتی، اس کی وجہ پروردگار کا فیصلہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات دعا کی قبولیت میں تاخیر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا محتاج پر لطف ہوتا ہے، جیسے اللہ اس کے ذریعے اسے توفیق دیتا ہے کہ اس کا اپنے رب سے تعلق مسلسل دعا کے ذریعے مضبوط ہو جائے۔ یہ ایک بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو دعا کی توفیق عطا فرماتا ہے اور تاخیر کے ذریعے یہ بار بار دعا کر رہا ہوتا ہے، اس سے اسے پروردگار کی قربت ملتی ہے۔ اس لیے تاخیر ہوتی ہے کہ انسان پر دعا کے ذریعے جو توفیق ملے اسے خیر کا سلسلہ جاری رہے، اس لیے ان کی دعا کی قبولیت میں تاخیر ہوتی ہے جو اللہ کی نظر میں عنایت کے قابل ہوتے ہیں، جیسے انبیاء صلاح اور اولیاء کرام کی دعا میں تاخیر اسی وجہ سے ہوتی ہے۔ روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے راہ میں نکلے تاکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات سے عبرت حاصل کر سکیں۔ ایک دن انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص صحرا میں نماز پڑھ رہا ہے اور اس کی آواز آسمان تک جا رہی ہے۔ اس کی ندا صورت شعر ہے۔ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کی آواز سے تعجب ہوا۔ آپ اس کے پاس بیٹھ گئے تاکہ وہ نماز سے فارغ ہو جائے۔ آپ نے اس سے کہا، تیری عبادت نے متاثر کیا، میں پسند کرتا ہوں کہ تمہارا دوست بن جاؤں۔ مجھے بتاؤ تمہارا گھر کہاں ہے تاکہ میں جب چاہوں تو تم سے ملاقات کروں۔ اس نے کہا، آپ عبور کرنے پر قادر نہیں ہیں۔ آپ نے پوچھا، آپ کیسے عبور کرتے ہو؟ اس نے جواب دیا، میں پانی پر چل کر عبور کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، جس خدا نے تجھے پانی سے عبور کرنے پر قدرت دی ہے وہ مجھے بھی اس کی قدرت دے گا۔ آؤ ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور میں ایک رات آپ کے پاس رکوں گا۔ اس شخص نے بسم اللہ پڑھی اور پانی کو عبور کر گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی بسم اللہ پڑھی اور پانی کو عبور کر گئے۔ اس آدمی نے اس پر تعجب کیا اور دونوں اس شخص کے گھر میں داخل ہو گئے۔ اس آدمی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا، انسان پر سب سے مشکل دن کون سا ہے؟ تو اس آدمی نے کہا، وہ دن جب اللہ تعالیٰ اعمال کا حساب لے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ آؤ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اس دن کے شر سے بچائے۔ ایک دوسری روایت کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، آؤ اللہ سے دعا کریں کہ وہ مومنین کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اس عابد نے کہا، میں 3 سال سے کسی چیز کے لیے دعا نہیں کرتا، میں نے بس ایک ضرورت کی 3 سال پہلے دعا کی مگر وہ قبول نہیں ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جب بھی اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کی دعاؤں کی قبولیت کو روک لیتا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ سے مناجات کرے اور اس سے مانگے۔ جب اللہ کا دشمن دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو فوراً قبول کر لیتا ہے یا اس کے دل میں مایوسی پیدا کر دیتا ہے کہ وہ دعا ہی نہیں کرتا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے پوچھا، تمہاری حاجت کیا تھی؟ اس پر اس عابد نے کہا، ایک دن میں ایک جگہ پر تھا، وہاں ایک بچہ دیکھا جو حسن و جمال میں بے مثال تھا۔ اس نے زمین سے نور پھوٹ رہا تھا اور وہ جانور کو چرا رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، یہ جانور کس کے ہیں؟ تو اس نے کہا، میرے ہیں۔ میں نے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں اسماعیل بن ابراہیم خلیل اللہ ہوں۔ میں اسی وقت دعا کی کہ اے پروردگار، میں تیرا خلیل دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے تیری دعا کو قبول کر لیا ہے، میں ابراہیم ہوں۔ اس پر وہ عابد بہت خوش ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کندھوں کو ہاتھ لگایا اور حضرت ابراہیم کا اکرام کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا، پھر مومنین اور مومنات کے لیے دعا بھی کی۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی وہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ ان کے لیے یہ ہے کہ یہ پوسٹ ضرور پڑھیں۔
حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ میں حج کرنے گیا۔ وہاں منی، عرفات اور مزدلفہ میں نے ایک شخص کو دیکھا جو بلند آواز کے ساتھ بار بار پکار رہا تھا، لبیک لبیک لبیک، اور غیب سے آواز آتی، لا لبیک لا لبیک لا لبیک۔ سرکار فرماتے کہ یہ سارا ماجرا دیکھ کر میں نے اس شخص کو بازو سے پکڑا اور بھرے مجمع سے باہر لے آیا اور پوچھا، بھلے مانس، تجھے پتہ ہے کہ جب تو پکارتا ہے کہ اے میرے پروردگار عالم جل جلالہ میں حاضر ہوں، تو عالم غیب سے آواز آتی ہے، نہیں تو حاضر نہیں ہے؟ تو وہ شخص بولا، ہاں معین الدین، میں جانتا ہوں، یہ سلسلہ پچھلے 24 سالوں سے جاری ہے۔ یہ میرا 24واں حج ہے اور وہ بڑا بے نیاز ہے۔ میں ہر سال یہی امید لے کر حج پر آتا ہوں کہ شاید اس دفعہ میرا حج قبول ہو جائے، لیکن ہر سال ناکام لوٹ جاتا ہوں۔ سرکار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ ہر بار ناکامی اور نامرادی کے باوجود تو پھر کیوں چلا آتا ہے؟ تو اس کی آنکھوں میں بہت سے آنسو آ گئے اور وہ روندی ہوئی آواز میں گڑ گڑاتے ہوئے بولا، اے معین الدین رحمت عالمین، تو بتا، میں یہاں نہ آؤں تو کدھر جاؤں؟ اس کے سوا میرا کون ہے؟ کون میری باتیں سننے والا ہے؟ کون میرے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے؟ کون میری مدد کرنے والا ہے؟ میں کس در پر جا کر گڑ گڑاؤں؟ کون میری داد رسی کرے؟ کون میرا خالی دامن بھرے گا؟ کون مجھے بیماری میں شفا دے گا؟ کون میرے گناہوں کی پردہ داری کرے گا؟ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ، مجھے بتا کہ اگر کوئی دوسرا رب ہے تو بتا، میں اس کے پاس چلا جاتا ہوں۔ مجھے بتا معین الدین، اس کے علاوہ اگر کوئی اور در ہے تو میں وہاں جاؤں، روؤں اور گڑ گڑاؤں۔ معین الدین فرماتے ہیں، اس کی باتیں سن کر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، جسم پر لرزہ طاری ہو گیا۔ میں نے اپنے لرزتے ہاتھوں کو بارگاہ خداوندی میں دعا کے لیے اٹھائے اور کپکپاتے ہونٹوں سے ابھی صرف اللہ جل جلالہ پکارنا شروع ہی کیا تھا کہ غیب سے آواز آئی، اے معین الدین، یہ ہمارا اور اس کا معاملہ ہے، تو پیچھے ہٹ جا۔ تو نہیں جانتا مجھے اس قدر گڑ گڑا کر لبیک 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 کہنا کتنا پسند ہے۔ اگر میں اس کے لبیک کے جواب میں آج ہی لبیک کہہ دوں گا تو اسے یہ یقین ہو جائے گا کہ اس کا حج قبول ہو گیا ہے، تو وہ آئندہ حج کرنے نہیں آئے گا، اور یہ سمجھتا ہے کہ اس کا حج قبول نہیں ہو رہا۔ تو اسے بتاؤ کہ پچھلے 23 سالوں سے جتنے بھی لوگوں کے حج قبول ہوئے ہیں وہ سب اس کی لبیک 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 کی بدولت ہی قبول ہوئے ہیں۔ اس کا روتے ہوئے لبیک کہنا ہی اللہ کو پسند ہے۔ آنسو بہت قیمتی ہوتے ہیں، خدا کے لیے دنیا میں ایک قطرہ بھی نکل جائے تو خدا مہربان دوزخ حرام کر دیتا ہے۔ اس انسان پر بس یہی آ کر مجھے سمجھ آئی ہے کہ خدا کے بندوں کے لیے بہنے والے آنسوؤں میں خیر کیوں نہیں ہوتی۔ انسانی دل بہت مختلف ہے۔ اگر انسان مہربان ہو جائے تو کون ہے وفادار خدا کا؟ یہ انسان ہی تو ہوتے ہیں جو ہمیں توڑ کر اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ دنیا کا ہر انسان تمہارے جذبات کو سمجھ سکتا ہے لیکن تمہارے ساتھ رو نہیں سکتا۔ دنیا کا ہر انسان تمہارے غم بانٹ سکتا ہے لیکن تمہارے غم کم نہیں کر سکتا۔ کون ہے جو پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہے جب وہ اس کو کھڑا بیٹھا لیٹا پکارتا ہے؟ وہ اللہ ہی ہے، تمام جہانوں کا پروردگار۔ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی ضرور یاد رکھیے۔ ہماری ویڈیو پسند آئے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ شکریہ۔